السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، دو زبر کھڑا زیر الٹا پیش پر وقف کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آیت نمبر 30 سے سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 3 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں الف مدہ کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ دو زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے اور تشدید کو یہاں پر باقی رکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ وقف کی حالت میں زبر کو ساکن کر دیں گے۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ وقف کی حالت میں دال کی زبر کو ساکن کر دیں گے۔ جب دال کی زبر کو ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں قلقلہ صغرا ہوگا، یعنی کہ قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں الف کے بعد جزم یا تشدید والا حرف بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسا الف زائد الف کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں عموماً اس پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے،
لہذا جس پر یہ نشان ہو اس الف کو نہ پڑھیں، یعنی کہ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ وقف کی حالت میں تا کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق آپ کو قرآن پاک کی تعلیم سے مستفیض کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ ساکن جزم کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ساکن کی طرح ہی پڑھیں گے۔ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ دو زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ و رو فرمائے۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو اور یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت نمبر 41 پر سورۃ الانبیاء کے 3 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اب آیت نمبر 42 سے ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 50 پر سورۃ الانبیاء کے 4 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔